السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر ویری ویل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا عنوان۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر سماریہ اور مضمون ہے ہمارا اردو۔ آج کا ہمارا عنوان ہے صحت و صفائی۔ اچھا، ابھی آپ بتائیں مجھے صفائی کے بارے میں، کیا آپ اپنی صفائی خود کرتے ہیں، رکھتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں، رکھتے ہیں؟ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ صفائی ہماری صحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جتنا خود کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اس سے ہماری اچھی صحت رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سبق نمبر 5 ہے ہمارا، نام ہے صفائی اور صحت۔ نام ہے صفائی اور صحت، یعنی صفائی بھی اور صحت بھی، ٹھیک ہے؟ چلیں اپنے کتابیں جلدی سے کھولیں، صفحہ نمبر 70 ٹھیک ہے؟ اوکے، چلیں جی، ہمارا ٹاپک ہے سبق نمبر 5، صفائی اور صحت۔ اوپن کر لی؟ ٹھیک ہے، چلیں جی، ابھی ہم اپنا آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ گئے خاص الفاظ۔ خاص الفاظ اس میں کون کون سے استعمال ہوئے ہیں؟ مسواک، مسواک، میم زیر سین مس، واو زبر الف وا، مسواک کاف، مسواک۔ مسواک کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ ویری گڈ، ایک درخت کی شاخیں چھوٹی چھوٹی ڈنڈی ہوتی ہے نا، مسواک۔ اچھا، مسواک کوئی کرتا ہے؟ یس، یہ تو ہماری نبی کی سنت ہے نا۔ تو مسواک کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس سے دانت صاف ہوتے ہیں۔ شاباش، دانتوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مسواک سے پرانے زمانے میں ہمارے انبیاء اکرام وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کا استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ، شاباش۔ اس کے بعد ہے نمونہ، نون زبر نہ، نون زبر نہ، میم پیش واو، منہ، نمو، نون ہے نا، نمونہ۔ نمونہ کوئی مثال، کسی چیز کی کوئی مثال، نمونہ، ٹھیک ہے؟ خوشبو، خوشبو، خے پیش واو خو، خے پیش واو خو، شین، خوش، بے پیش واو بو، خوشبو۔ ماحول، ماحول جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، انوائرمنٹ، میم زبر الف ما، ہے زبر واو ہو، ماحول، لام، ہول، ماحول۔ غسل، غین پیش سین، غس، سین لام سل، غسل۔ غسل کس کو کہتے ہیں؟ نہانا، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ صاف رہنا اچھی عادت ہے، صاف ستھرا رہنے سے ہم صحت مند رہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت و صفائی کا نمونہ تھے۔ اب دیکھیں، ہمارے پیارے نبی خود صاف ستھرے رہتے تھے نا، کتنے صاف ستھرے رہتے تھے، اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، ارد گرد کے ماحول کو بھی بتاتے تھے کہ صاف ستھرا رکھیں، اس سے ہماری صحت اچھی ہوتی ہے۔ تو وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل تھے، اچھی مثال تھے، ٹھیک ہے؟ تبھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو، ان کے کاموں کو فالو کریں۔ ویری گڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی ستھرائی کا ہمیشہ خیال رکھتے، یعنی ہمارے نبی خود کو بہت صاف ستھرا رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اگلے صفحے پہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرتے، غسل فرماتے، صاف لباس پہنتے اور خوشبو کا استعمال کرتے۔ اچھا، لباس، لباس کیا ہوتا ہے؟ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں، کپڑے، ٹھیک ہے؟ ان کو لباس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ دیکھیں کارنر میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ پاکیزگی یعنی پاک صاف رہنا، پاک صاف جو رہتا ہے، پاکیزگی، پاک صاف رہنے والے کو کہتے ہیں پاکیزگی، ٹھیک ہے؟ جسمانی یعنی جو ہماری باڈی ہے، جسم، اندر کی صفائی، یعنی صفائی یعنی نہانا روزانہ، جسمانی صفائی جو ہم لوگ روزانہ نہاتے ہیں، خود کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، دانتوں کو صاف کرتے ہیں،
بال دھوتے ہیں، یہ ہماری کی جسمانی صفائی، ٹھیک ہے، کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیشہ صاف اور اجلا لباس پہننا، ہاتھ دھونا، بال اور ناخن باقاعدگی سے تراشنا اور دانتوں کو صاف رکھنا اچھی عادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف رہنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر، لباس، جسم اور ماحول کو صاف رکھیں تاکہ ہم بیمار نہ ہوں اور صحت مند رہیں۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کو اینڈ پہ بتایا ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی گندے کپڑے ہوں گے ان کے ساتھ جراثیم ہوں گے، جراثیم ہمارے منہ میں جائیں گے اور منہ سے وہ پیٹ میں جائیں گے تو پھر ہم لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جسم اپنے آپ کو صاف رکھنا، ماحول جدھر ہم رہتے ہیں، جس طرح سے گھر ہے، گھر کے باہر ارد گرد، اور اس کے علاوہ اسکول میں ہم آتے ہیں، اسکول میں ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں، اپنی کلاس کی صفائی ضروری ہے۔ تو آپ میرے ساتھ عہد کریں کہ آپ آئندہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے اسکول کی، اپنی کلاس کی بھی صفائی کا خیال رکھیں گے۔ چلیے آگے اب مشکل الفاظ پڑھتے ہیں۔ پاکیزگی یعنی صفائی۔ تراشنا کہتے ہیں کاٹنے کو، کاٹنا۔ غسل نہانا، ماحول ارد گرد کی چیزیں، بیمار یعنی مریض، صحت مند تندرست۔ اوکے، اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس تفہیم کو پڑھنا ہے اچھے سے۔ اس تفہیم کو پڑھنے کے بعد ان کے جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات آپ نے خود ڈھونڈ کر نکال کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، توڑ جوڑ کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔